بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 4 چیزیں انسان کو پریشان اور بیمار کر دیتی ہیں۔ پہلی، زیادہ باتیں کرنا۔ دوسری، زیادہ سونا۔ تیسری، زیادہ کھانا۔ چوتھی، زیادہ لوگوں سے میل جول۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب بھی کھانا کھاؤ بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے، آپ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ زیادہ کھانے سے انسان بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہیں۔ پہلی، پریشانی۔ دوسری، غم۔ تیسری، بھوک۔ چوتھی، دیر سے سونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہیں۔ پہلی، جھوٹ بولنا۔ دوسری، عزت نہ کرنا یا غلط بات پر اصرار کرنا۔ تیسری، بغیر جانے بحث کرنا۔ چوتھی، کسی غلط چیز کو بنا کسی خوف کے کر گزرنا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں انسان کے چہرے کی رونق کو بڑھا دیتی ہیں، یعنی کہ چہرہ روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ پہلی، پرہیزگاری ہے۔ دوسری، وفاداری ہے۔ تیسری، رحم دلی ہے۔ چوتھی، دوسروں کے بغیر کہے ان کی مدد کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کی جب موت کا وقت آیا اور وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے اہل و عیال کو وصیت کی، جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے آگ جلانا اور مجھے آگ میں جلا دینا۔ جب آگ میرے گوشت کو جلا کر ہڈیوں تک پہنچ جائے تو میرے جسم کو لے کر پیس ڈالنا اور کسی گرم ترین دن میں یا جس روز تیز ہوا چلے تو میری راکھ کو دریا میں ڈال دینا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کے اجزاء کو جمع کیا اور فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، محض تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مغفرت فرما دی۔ وجہ کیا بنی؟ کیونکہ اس کے دل میں خوف الہی پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، کہا جب وہ مر جائے تو اسے جلا دیا جائے، پھر اس کی آدھی راکھ خشکی میں اور آدھی راکھ سمندر میں بہا دی جائے، کیونکہ خدا کی قسم اگر اللہ نے اس پر قابو پایا تو ضرور اسے اتنا عذاب دے گا جتنا ساری دنیا میں کسی کو عذاب نہ دیا ہوگا۔ سو اس کے اہل خانہ نے ایسا ہی کیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا تو اس نے اس کے سارے ذرے اکٹھے کر دیے، اور خشکی کو حکم دیا تو جو ذرے اس کے اندر تھے اس نے جمع کر دیے۔ پھر اس سے پوچھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا، اے مالک و مولا، اے میرے اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے، تجھ سے ڈرتے ہوئے میں نے ایسا کیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔